کہا جاتا ہے کہ ایک پرٹیکولر دن کے اندر سائنس کے مطابق برین جو ہے تقریباً 1,25,000 پارٹس جو ہے اس کے برین کے اندر، کسی کی بھی انسان کے برین کے اندر آتے ہیں. ایوریج 1,25,000 تھاٹس، مثلا مسلسل سوچتے رہنا. ہم بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں، کھڑتے ہیں سوچتے ہیں، ضرورت کو جاتے ہیں سوچتے ہیں، طاقت کو جاتے ہیں سوچتے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی خیالات آپ کے اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں، مختلف تھاٹس اس وقت آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، گھر کے بھی تھاٹس اس وقت آ رہے ہوں گے، محلے کے تھاٹس آ رہے ہوں گے، دوستوں کے تھاٹس آ رہے ہوں گے. تو اس طرح تھاٹ مسلسل ایک انسان کے اندر کہا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 1,25,000 تھاٹ، خیالات، سوچ اس طرح آتے ہیں سائنس کے مطابق. اب آپ اندازہ کیجئے شیطان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بارات فرمائے تمہارا کھلا دشمن ہے. اور یہ بھی کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جس طرح خون جسم کے اندر دوڑ رہا ہے، اسی طرح شیطان بے آسانی کے ساتھ جو ہے تمہارے اندر دوڑ رہا ہے. اب کیا وہ آپ کے ہمارے خیالات پر انفلوئنس نہیں کر سکتا ہے؟ بے شک کر سکتا ہے. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جب وہ انفلوئنس کر رہا ہے تو پھر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کہ ہم کیسے جو ہے ہمارے تھاٹس کو کنٹرول کریں. اس لیے کہ تھاٹس کے بعد ہی جو ویژوائلائزیشن ہوتا ہے، سائیکالوجی کے مطابق جب انسان کے اندر کوئی خیال آتا ہے تو خیال امیڈیٹلی جو ہے پکچر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، یا پھر کوئی آواز اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پوری طریقے سے برین ایک اچھی خاصی جو ہے فلم بنا لیتا ہے. اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ دراصل دنیا کے اندر کئی ایسی برائیاں ہیں، فحش ہے، اور میں اگر برائیاں اور فحش کے بارے میں آپ کو اگر اس وقت کہہ رہا ہوں تو برائی اور فحش کے تعلق سے آپ کو جو بھی مطلب سمجھ میں آئے گا اس کا تصور آپ کے آنکھوں کے سامنے آ گیا. ہو سکتا ہے کہ وہ برائی فحش کے تعلق سے امیڈیٹلی خیال جو ہے لڑکیوں کے اور خواتین کے تعلق سے آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گندگی اور کس طرح کی کوئی اور چیزیں آ جائیں. اس طرح جو ہے دماغ آپ تمہارا اتنا سپیڈ کام کرتا ہے کہ کوئی لفظ اگر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس لفظ کے اطراف میں ایک بہت بڑی کہانی دماغ تیار کر لیتا ہے. کہ تعلق سے بھی یہی ہے کہ ہم جب حیا کی بات کرتے ہیں، ہمارا جو مزاج ہے، انسان کا جو مزاج ہے، اور شیطان جس طرح کا استعمال کرتا ہے، انسان کی پوری پرسنالٹی کو شیطان جج کرتا ہے، سمجھتا ہے، اور ان کی کمزوری کے مطابق اس کے سامنے پورے پکچرز پیش کر دیتا ہے. وہ کیسے؟ میں آپ کے سامنے حیا کی بات کر رہا ہوں یا کوئی ایمان کی بات کر رہا ہوں، ایسے کئی ایسے نوجوان ہوں گے جو یہ ٹاپک بہت ہی ڈرائی محسوس کرتے ہوں گے. کوئی بہت زیادہ مزیدار ٹاپک محسوس نہیں ہوتی. لاکھوں کروڑوں نوجوان کے سامنے گو کے نام فخر الدین رکھ لیے ہوں گے، عبداللہ رکھ لیے ہوں گے، مگر ان کی کیفیت یہ ہے کہ اسلام کی، دین کی بات اگر ان کے سامنے کہی جائے تو بہت زیادہ ان کے سامنے جو ہے وہ جو لذت ہے وہ نہیں آتی. اگر اس کے مقابلے میں اگر جو ہے اس وقت میں آپ سے کرکٹ کی بات کروں یا پھر سن رائزرز اور کیا ہے وہ مختلف جو ٹیم سے ان کی بات کروں، یا پھر نوز باللہ مسجد ہے پھر بھی احتیاط کے ساتھ یہ کہوں کہ اگر کوئی فلمی بات ہو جائے تو امیت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پورے ایکٹیو ہو گئے ہیں، کان، دل، آنکھیں ٹوٹل جو ہے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ شیطان اس طرح کے باتوں میں لذت رکھا ہے. مگر دین اس کے تعلق سے کچھ اور کہتا ہے. دین یہ کہتا ہے کہ مومن، حقیقی مومن کو کسی چیز میں اگر لذت ہے تو وہ ایمان میں ہے. ایمان کی لذت ایسی ہے کہ اس کے لیے انسان ٹوٹلی پاگل ہو جاتا ہے، اور پھر ایمان جس کے دل میں گھر کر جاتا ہے، پختگی کے ساتھ دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ مزے سے یاد کرتا ہے، محبت سے یاد کرتا ہے.
ذکر کرتا ہے کہ اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے جو باتیں کرتا ہے، اللہ کے تعلق پر توڑتا ہے، دین کے بارے میں توڑتا ہے، دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے لذت کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ وہ ایمان کی لذت ہے، اور یہ دراصل جو شروعات ملی ہے حیا سے. اس لیے کہ حیادار انسان بری بات نہیں سننا پسند نہیں کرے گا، بری چیزیں، تصاویر یا ویڈیوز یا چیزوں کو دیکھنے کو پسند نہیں کرے گا، سوچ کو پسند نہیں کرے گا. تو لہٰذا اس کی الٹیمیٹ جو ہے، جو مزہ ہے وہ الٹیمیٹلی ایمان کے، دین کے باتوں میں اس میں لذت ملتی ہے، مزہ ملتا ہے. بالمقابل سوال کی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے یہ سمجھ چکے ہیں کہ دراصل انٹرٹینمنٹ ہی سب کچھ ہے، اور انٹرٹینمنٹ کا اس وقت سنونیم جو ہے بے حیائی ہے.